السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری تقریر بھی سنی ہے پورے تحمل کے ساتھ. آپ نے بہت صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا. الحمدللہ کہ آج ہمارا اجلاس وقت پر شروع ہوا ہے. 10 بجے بلایا تھا، 10:07 پر اجلاس کا آغاز ہو گیا تھا، اور آپ میں سے اکثر وہ ہیں جو پہلے وقت سے پہلے منٹ سے موجود رہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں اور عام مجلس کے آداب کے برعکس صدر کے طور پر اپنی بات ابھی کہوں گا چند منٹ میں، اور پھر آپ مفتی صاحب کا خطاب سنیں گے. مفتی صاحب کا میں ذاتی طور پر احسان مند ہوں کہ آج یہ جو محفل سجی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف پہلوؤں سے علمی اعتبار سے اس اہم ایشو پر رہنمائی آپ کے سامنے آئی ہے مدلل انداز سے. اور چونکہ ایشو ایسا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے جذبات سے ہے، تو وہ لوگ بھی کہ جن سے آپ بہت ہی سنجیدہ عالمانہ گفتگو کی توقع کر رہے تھے، وہاں بھی جذبات کا جو عالم آپ نے دیکھا، خاص طور پر جسٹس صاحب کا خطاب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی بات ہے، اور یہ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ موضوع ہے ہی ایسا، حرمت رسول کا معاملہ. تو میں صرف ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو تشریف لائے، اور مفتی صاحب کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ایک سب سے پہلے وہ محفل منعقد کی جہاں ان تمام اہل علم کو جمع کیا، اور مجھ ناچیز کو بھی دعوت دی. اور وہاں پر جب یہ پہلو سامنے آئے تو پھر ہم نے سوچا کہ اس پر سیمینار ہو تاکہ ہمارے دوست احباب اور عوام تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے. تو اصل میں اس کا سہرا جا رہا ہے مفتی محمد خان قادری صاحب کے سر. یہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اس وقت محتمم ہیں. الحمدللہ یہ ان مستند علماء میں سے ہیں جنہیں الراسخون فی العلم کا خطاب قرآن نے دیا ہے، اور یہ تحقیق اور علم کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں. میں تمام مقررین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کہ اسی کے فضل و کرم سے آج کی یہ محفل جو ہے یہ منعقد ہو سکی ہے. اور جن حضرات کا بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ وہ بطور مقرر اور خطیب کے اور مقالہ نگار کے تشریف لائیں گے، وہ سب کے سب آج موجود تھے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے، اگر وقت ان کی تقریب میں کچھ اضافی وقت بھی لگے تو آپ نے ضرور سننا ہے، اور نماز پھر ہم بعد میں پڑھیں گے. اور اگر 1:30 بجے سے پہلے گفتگو ختم ہو گئی تو 1:30 بجے مسجد میں نماز ہے. میں اب آپ سب حضرات سے بھی اجازت چاہتے ہوئے، مجھے کچھ اور نہیں کہنا، محترم عبدالرؤف فاروقی صاحب کی آخری بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہ اس سارے مسئلے کا اصل حل ہے اللہ کا دین قائم ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. جب خلافت کا نظام قائم تھا، ایک عورت کی فریاد پر جو ہے خلافت سے جو ہے دربار کشی ہوئی تھی، لشکر بھیجا گیا، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کو میسج مل گیا کہ کوئی شخص کسی مسلمان عورت کو بھی میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا اس گلوب کے اوپر. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں ہماری ذلت اور رسوائی کا سامان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اس نظام خلافت کو قائم کیا جائے، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھ کر اس کی توفیق دے، اور یہ عمل جو ہے گویا اس بڑے پروسیس کا اللہ کرے کہ نقطہ آغاز ثابت ہو. اب میں مفتی محمد خان قادری صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. ان سے یہ معذرت بھی ہے کہ اخبار میں جو اشتہار شائع ہوا تھا اس میں خان محمد قادری لکھا گیا تھا، ان کا اصل نام محمد خان قادری ہے. اور آپ کے خطاب کے بعد ایک دو اعلانات ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی. میں چاہوں گا کہ دعا بھی مفتی صاحب فرما دیں ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے ذمہ جو انہوں نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ گستاخ رسول کی سزا قرآن مجید کے حوالے. تو جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا، ہم اسی لیے کمزوری دکھاتے ہیں کہ ہم صحیح تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں. تو میری نصیحت یہ ہے کہ جس آدمی کا کسی موضوع پر مطالعہ نہ ہو وہ اس پر رائے نہ دیا کرے، اس سے ہمیں مار پڑتی.
نقصان ہوتا. الحمدللہ اس پر تمام مکاتب فکر کہہ لیجئے امت مسلمہ متحد ہے، یکجان ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مختلف موضوعات پر ہم نے اس پہ لکھا ہے. بلکہ میری یہ رائے ہے کہ جو لکھا ہے وہ شائع نہ کرو، وہ سارے بیٹھ کے پہلے پڑھ لو، سن لو، کمی بیشی کا ازالہ کر لو، پھر چھاپو. کوئی جلدی نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو جس کے مطالعہ میں آتا ہے، علم بڑی وسیع چیز ہے یار. وفوق کل ذی علم علیم قرآن کہتا ہے. اور پھر یہ معاملات جس کی ایک ایک سطر پوری دنیا میں جاتی ہے، جو باطل ہے، وہ جو کفر ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں. اور الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے جو پرامن طریقے ہیں ان پر گامزن رہی ہے، اور ان میں ماشاءاللہ کبھی شکست نہیں ہے. الحمدللہ ہر جگہ پہ فتح و کامیابی ہے. ہمیں یہ دن بھی دیکھنے آنے تھے کہ قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ جی قرآن خاموش ہے اس حوالے سے. تو میں 2-3 چیزیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. مثلا آج کل یہ مسئلہ اکثر اٹھاتے ہیں کہ اس قادری کا قصور زیادہ ہے کہ گورنر کا. تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ ہر جگہ لفظ یاد کر لو. رب کریم کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. اور فتنہ بھی آپ جانتے ہیں، اس سے بڑھ کے فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس ذات کی عزت پر حملہ کیا جائے جس کی وجہ سے پوری کائنات کی عزت ہے. آبروئے ماذ نام مصطفیٰ. اور قرآن کریم کی جو آیت ہے نا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کی جو اصلاح ہوئی وہ انزال کتب اور ارسال رسل سے ہوئی. اور اگر ان کی عزت اور تقدس اس کائنات میں قائم نہ رہے تو پھر کسی کی بھی آبرو قائم نہیں رہے. اور پھر قرآن کریم نے یہ ایک اصول کے طور پر ذہن میں رکھ لو، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شے کو حرام کہا جائے تو اس کے لیے لفظ حرام کا استعمال ہو. فرض کہا جائے تو اس کے لیے مثلا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے. اب کوئی آدمی کہے جی فرض کا لفظ یہاں کوئی نہیں. کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص لازم کیا گیا. اب کوئی سوال اٹھایا کہ یہاں فرض کا لفظ ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک اصول کے خلاف ہے. بلکہ اسی کے تحت مفسر نے لکھا کہ ایک ہے زبانی آرڈر جاری کرنا اور ایک ہے لکھ کر جاری کرنا. تو یہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، یہ فرض سے بھی اگلا درجہ بن جاتا. مثلا حرام کا لفظ ہے، مثلا شراب کے بارے میں کوئی کہے جی قرآن میں تو حرام کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے قرآن مجید میں شراب کے بارے میں لفظ ہے رجس من عمل الشیطان. رجس کا وہ معنی ہے کہ جس کو میں بھی اس محفل میں زبان پر لانے سے بھی طبیعت پریشان ہوتی ہے. اور پھر وہ لفظ رجس قرآن کریم میں فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورۃ الحج میں یہ لفظ استعمال کیا کہ رجس بت پرستی کے لیے لفظ استعمال، یعنی حرام سے بھی کئی درجے بڑھ کر لفظ استعمال کیا اس کے لیے، تاکہ ایسا لفظ بولا کہ اس سے نفرت پیدا ہو. اب یہ اصول سامنے رکھے جائیں، ان اصول کو سامنے رکھو تو پھر قتل کا لفظ نیچے، وہ بھی قرآن میں لفظ ہے، وہ قتلوا تقتیلا کا بھی لفظ موجود ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک لفظ ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے لعنت کر دی ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ لعنت کرے گا. یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھو، ان میں اطلاع ہے، اس میں خبر ہے. اور جو لعنت کا لفظ ہے یہ قتل سے کہیں آگے ہے. لوگوں قتل اگر کبیرہ بھی ہو تو وہ بھی پھر محل رحمت ہے، کوئی نہ کوئی جہنم کی سزائیں بھگت کے آخر جنت میں آ جائے گا. لیکن جس پہ اللہ نے لعنت کر دی دنیا اور آخرت میں اس سے رحمت کا محل ہی نہیں وہ رہا. اس سے رحمت کا جس کو بار بار اہل علم مباح الدم کہتے رہے.
اس کے حوالے سے ایک خدشہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں جائے کہ سورہ نور کی آیتیں ہیں ان الذین یرمون المحصنات وہ الفاظ ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ لعنوا فعل مجہول ہے، وہاں فاعل کی تصریح نہیں ہے کہ لعنت کرنے والا کون ہے. ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور مخلوق کی لعنت اور اللہ کی لعنت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جہاں گستاخ رسول کا مسئلہ آیا وہاں لفظ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت کر دی ہے، یعنی ان سے رحمت کا محل نہیں رہا. اور سورہ نساء میں کہا وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ کریم لعنت فرما دے پھر اس کا کوئی معاون نہیں بننا چاہیے، پھر مباح الدم ہو جاتا ہے، پھر اس کی سزا ہے. تو قرآن مجید نے بیان کیا. اور محض یہ رٹا لگا دینا کہ قرآن سے ہی نکال کر دو، یہ بھی ایک بہت بڑی امت کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی فصیح بلیغ قول یا عربی زبان کے کسی جملے کو قرآن ہم قرار نہیں دے سکتے، ہم قرآن اسی عربی کو قرار دیں گے جس کو محمد رسول اللہ نے قرآن قرار دیا. پابند ہیں اس بات کے. اسی طرح ہم اس بات کے بھی پابند ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی معنی ایسا نہ کریں جو رسول اللہ سے ہٹ کر ہو. حضور ہی سے پوچھ لیجئے لعنت کا معنی. بخاری کی روایت ہے، فرمایا لعن المومن کا قتل ہی، کسی مومن پہ لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے. قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، قتل الخراسون، کئی. اور اس کے لیے 4 کتابوں کا مطالعہ جنہوں نے پوری فصلیں، کئی اہل علم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں نا جی کہ فقہا نے جی مرتدین کے بعد میں سے لیا اس کو دل نہ، مستقل کتابیں درجنوں کتابیں ہیں. 4 کا تو میں نام آپ کو لے لیتا ہوں. مثلا شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز 544 کے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام کیا. اندلس میں تحریک چلی باقاعدہ عیسائیوں نے، پھر اس موقع پر یہ کام ہوا. اس کے بعد الصارم المسلول علی شاتم الرسول شیخ ابن تیمیہ کا کام ہے، 728 میں فوت ہوئے. اسی دور کا ایک کام ہے السیف المسلول علی من سب الرسول، یہ تقی الدین سبکی 756 ان کا یوم وصال ہے. اسی طرح یہ جو امام شامی ہیں ان کا ایک پورا رسالہ ہے رسائل ابن عابدین کے اندر، تنبیہ الولات والحکام علی شاتم خیر الانام. یہ 4 کتابیں تو مستقل اس موضوع پر ہیں جنہوں نے پوری فصلیں اس پہ جمع کی ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. تو اس دور میں چونکہ ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، پراپوگنڈا لوگ کرتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے سیمینار کیا اور اس میں ہر قسم کی واعظ، تقریر، گفتگو آپ کو سننے کا موقع ملا. سنجیدگی اختیار کیجئے اور پرامن اپنے آپ کو رکھیے، علمی گفتگو کیجئے، علمی شعور اپنے اندر پیدا کیجئے اور علمی جنگ لڑنا سیکھیے. قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر جو ہے چلیے. باقی یہ نظام قدرت ہے بھائی، تا قیامت اس نے یہ حضور کے ساتھ غیرت کا ایک مسئلہ ہے، تا قیامت یہ جاری رہنا ہے. ان حکمرانوں کو بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہر طرح محفوظ کریں کہ کوئی ایسا کلمہ سرور عالم کے بارے میں نہ نکلے جس کی وجہ سے امت امام مالک کے بارے میں قاضی ایاز نے بھی نقل کیا کہ کسی آدمی نے گستاخی کی نا تو عراق کے علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کو کوڑے شوڑے مار دو سزا. تو اس حاکم وقت نے امام مالک سے پوچھا کہ اس کو کوڑوں کی سزا دے دیں. تو اس موقع پر امام مالک نے یہ جملہ کہا کہ ما بقاء حاضر امت بعد شتم النبی، حکمران سن، اگر گستاخ نے زندہ رہنا ہے تو امت کو مر جانا چاہیے. اور کہا کہ اگر امت نے زندہ رہنا ہے تو گستاخ کو مر جانا چاہیے. یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں. اور ان پر بھائی یہ غیرت الہیہ کا مسئلہ ہے تا قیامت. یہ صرف غازی علم الدین شیخ ممتاز قادری کا مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا فرشتوں کی شکل میں انسان آ جاتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو کھڈے نہ لگا جاتے ہیں. اور پھر تم کہتے ہو جی مولوی کہہ رہے ہو. مولوی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مولویوں کا یہ مسئلہ ہے. یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جس نے قبر میں مصطفیٰ کی شفاعت لینی. یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے کہ جس نے حضور کی شفاعت لینی ہے. اور آپ جو قانون مرضی ہاتھ میں لے لیں، آپ جو مرضی انی مچا لیں، آپ جو مرضی فتنے برپا کر لیں اور اس کے بعد کوئی اس کا نوٹس لے تو آپ کہتے ہیں جی اسلام اسلام. بھائی اسلام آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے منہ میں لگام دے، اپنی زبان کی حفاظت کر. اور اگر تو اس شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکتا جس کی تو شفاعت لینی ہے، باقی تو کس کی حفاظت کرے گا؟ تو الحمدللہ تنظیم اسلامی کے دوست حافظ صاحب خاص طور پہ سارے ساتھی کا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ
قیمتی اور علمی سیمینار منعقد کیا، اور میری گزارش ہے کہ ان مسائل میں اہل علم ہمیشہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور آرام سے تسلی سے ان معاملات کو لیں، کیونکہ کسی بھی جملے سے آگ لگ سکتی ہے، کسی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اور یوسف قرضاوی کا ایک جملہ ہے، وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ امت ایسی آ گئی ہے کہ اس کو موت کے لیے بلاؤ 100 جمع ہوتا ہے، علم کے لیے جمع بناؤ تو ایک بھی نہیں آتا۔ آئیے ہم علم کی طرف بڑھیں، تاکہ علم اور اس کی روشنی میں جیسے جیسے آپ بڑھتے آگے چلے جائیں گے، الحمدللہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، سیاہیاں دور ہوں گی، اور ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اللہ کی رحمت سے رحمان سے بڑھ کر کوئی رحمت والا نہیں، رحمت العالمین سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اور اس کائنات میں وہی زندہ اور سلامت رہے گا جو ان کی رحمتوں کو سنبھالنے اور سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک ہم سب تیری توفیق سے اس پروگرام میں شریک ہوئے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، تنظیم اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے ساتھی بھی آئے، جہاں جہاں بھی یہ کام لوگ کر رہے ہیں، سب کو برکات عطا فرما۔ جو ذمہ داریاں ہماری تو نے بنائی ہیں، مثبت رویوں کے ساتھ مالک توفیق دے کہ ہم جد و جہد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو نبھا سکیں۔ ہم سے یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہمارا تعلق اپنی کلام سے پھر عطا فرما، حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ ہمیں بستگی عطا فرما، اسلام کی تعلیمات کا ہر موقع پر ہمیں حیا عطا فرما، ان حکمرانوں کو اس قانون کی خدمت کی توفیق دے، اور ہم سب کو مل جل کر ایسے قوانین کی ہمیشہ حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی نیک آرزوئیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔